میں محمد دلشاد 8ویں جماعت کے نصاب میں شامل گلشن اردو کا دوسرا سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سبق کا عنوان ہے احساس فرض۔ اس سبق میں ہم پڑھیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے۔ جب آپ خلیفہ بنے، آپ کی زندگی کا معمول تھا کہ آپ رات کے وقت گلیوں میں گھومتے تھے، گشت کرتے تھے، تاکہ دیکھیں کہ لوگ کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک دن آپ نے دیکھا، عادت کے مطابق آپ گھوم رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک عورت چولہے پر ہانڈی چڑھائے بیٹھی ہے، اور کافی دیر آپ یہ منظر دیکھتے رہے۔ وہ عورت برابر آگ جلاتی رہی، لیکن ہانڈی تیار ہونے کا نام نہیں لیتی۔ آخر کار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے پوچھا کہ میں بہت دیر سے دیکھ رہا ہوں، آپ کی ہانڈی چولہے پر چڑھی ہے، یہ تیار کیوں نہیں ہوتی؟ عورت نے جواب دیا کہ گھر میں کھانے کا کوئی سامان موجود نہیں تھا، بچوں کی تسلی کے لیے ہانڈی میں کچھ کنکر اور پانی رکھ کر چولہے پر چڑھا دیا تاکہ بچوں کو تسلی ہو جائے اور اسی تسلی میں وہ سو جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہوا۔ آپ فوراً بیت المال گئے، وہاں سے آپ نے کھانے کا کچھ سامان لیا، اس عورت کے گھر پہنچتے ہیں اور آپ کھانا تیار کراتے ہیں، اور اس عورت کے بچوں کو، اس عورت کو کھانا کھلا کر آپ واپس لوٹتے ہیں۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ حضرت عمر مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے۔ خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے کہ بادشاہ کا یا کسی حکمراں کا یا کسی سردار کا نائب۔ اور حضرت عمر سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خلیفہ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نائب تھے، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسرے نمبر پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ خلیفہ کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنی رعایا کی خبر گیری کرے، اس لیے وہ اپنے فرض کو پورا کرنے میں لگے رہتے تھے۔ وہ رات میں بھی رعایا کی خبر گیری کے لیے گشت لگایا کرتے تھے۔ ایک دن آپ گشت کرتے کرتے بہت دور نکل گئے، وہاں آپ کی نظر ایک جھوپڑی پر پڑی۔ دیکھا ایک عورت چولہا جلائے بیٹھی ہے، چولہے پر ہانڈی چڑھی ہوئی ہے اور اس کے بچے رو رہے ہیں۔ عورت بچوں کو بہلا رہی ہے، مگر بچے کسی طرح خاموش نہیں ہوتے۔ بچوں کو روتا بلکتا دیکھ کر حضرت عمر کا دل بھر آیا۔ آپ قریب گئے، دیر تک دیکھتے رہے، مگر آپ کی سمجھ میں نہ آیا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ ماجرا مطلب معاملہ کیا ہے؟ چولہے پر چڑھی ہانڈی میں کھانا پک کیوں نہیں رہا؟ ماں انہیں کھانا کیوں نہیں دیتی؟ یہ خیالات حضرت عمر کے ذہن میں آ رہے تھے۔ حضرت عمر نے عورت سے پوچھا، میں اتنی دیر سے کھڑا دیکھ رہا ہوں، تمہاری ہانڈی چولہے پر چڑھی ہے، آخر یہ کب تک تیار ہوگی؟ ہانڈی میں کچھ ہے نہیں، عورت نے جواب دیا، بچوں کو بہلانے کے لیے صرف پانی چڑھا دیا ہے، چاہتی ہوں کہ کسی طرح انہیں نیند آ جائے اور یہ سو جائیں۔ حضرت عمر نے دیکھا واقعی ہانڈی میں صرف پانی اور کچھ کنکریاں تھیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس عورت کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، بچے بھوک سے بے حال ہو رہے تھے۔ ان کی تسلی کے لیے عورت نے چولہا جلا کر ہانڈی میں پانی اور کنکریاں ڈال دی تھیں، تاکہ بچے یہ سمجھیں کہ کھانا پک رہا ہے اور کسی طرح رات کٹ جائے تو صبح کچھ کوشش کروں۔ عورت بیچاری بیوہ تھی، گھر میں کمانے والا کوئی نہ تھا، اور بیت المال سے بھی ابھی تک کوئی وظیفہ مقرر نہیں ہوا تھا۔ آپ نے درد بھرے لہجے میں کہا، مائی تم نے خلیفہ کو اطلاع کیوں نہیں دی؟ عورت نے کہا، میرے اور عمر کے درمیان تو اللہ فیصلہ کرے گا، میں عورت ذات کس سے کہتی پھروں؟ یعنی میں عورت ہوتے ہوئے کس سے اپنی بات کہوں؟ اس کا فرض ہے کہ وہ اپنی رعایا کی خبر گیری کرے۔ اگر وہ اپنا فرض پورا نہیں کر سکتا تھا اگر وہ اپنا فرض پورا نہیں کر سکتا تھا تو وہ خلیفہ کیوں بن گیا؟ یہ سن کر حضرت عمر پر جیسے بجلی گر پڑی۔
اپنے احساس فرض سے وہ بھاگے ہوئے بیت المال پہنچے۔ بیت المال اسلامی دور حکومت میں خزانے کو کہا جاتا ہے جہاں عوام کی ملکیت یعنی عوام کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے وہاں کچھ ایسیٹس ہوتے ہیں، پیسہ ہوتا ہے، مال ہو، زیور وغیرہ، زیورات وغیرہ ہوتے ہیں، غلہ ہوتا ہے۔ تو بیت المال اس خزانے کو کہتے ہیں جہاں سے عام لوگوں کی مدد کی جائے، سرکاری خزانے کا نام۔ وہاں سے آٹا، گھی اور کھجوریں وغیرہ لیں اور پیٹھ پر لاد کر چلنے لگے تو آپ کے غلام نے کہا، امیر المومنین آپ کیوں تکلیف کر رہے ہیں، لائیے میں پہنچا دوں۔ حضرت عمر نے کہا، نہیں، جب قیامت میں تم میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو آج تم سے کیوں اٹھواؤں۔ یہ کہہ کر آپ سارا سامان خود لاد کر اس عورت کے گھر پہنچے، خود بیٹھ کر آگ پھونکی، کھانا تیار کر کے بچوں کو پیٹ بھر کھلایا، بچے ہنسی خوشی سو گئے۔ چلتے وقت عورت نے کہا، خلیفہ بننے کے لائق تو تم ہو نہ کہ وہ عمر۔ حضرت عمر بولے، مائی معاف کرنا، میں ہی عمر ہوں، مجھ سے واقعی غلطی ہوئی کہ اب تک تمہاری خبر نہ لی۔ عورت یہ سن کر بہت شرمندہ ہوئی۔ اس کے بعد حضرت عمر نے بیت المال سے اس عورت اور اس کے بچوں کا وظیفہ مقرر کر دیا۔ مشق، لفظ اور معنی۔ کچھ الفاظ ہیں، ان کے معنی بھی سامنے لکھے ہوئے ہیں۔ خلیفہ اس کا معنی ہوتا ہے مسلمانوں کا حکمراں۔ رعایا اس کا معنی ہوتا ہے عوام۔ خبر گیری اس کا معنی ہوتا ہے دیکھ بھال۔ گشت اس کا معنی ہوتا ہے گھومنا۔ ماجرا اس کا معنی ہوتا ہے واقعہ حال۔ بیوہ اس کا معنی ہوتا ہے وہ عورت جس کا خاوند مر گیا ہو۔ بیت المال سرکاری خزانہ۔ وظیفہ اس کا معنی ہوتا ہے غریبوں اور ضرورت مندوں کو دی جانے والی رقم یا مدد۔ امیر المومنین مسلمانوں کے سردار کو امیر المومنین کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ نمبر 1، اب بتائیے حضرت عمر کون تھے؟ جواب ہوگا، حضرت عمر مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے۔ حضرت عمر رات میں گشت کیوں کرتے تھے؟ حضرت عمر رات میں اپنی رعایا کی دیکھ بھال کرنے کے لیے گشت کیا کرتے تھے۔ بچوں کو بہلانے کے لیے عورت ہانڈی میں کیا پکا رہی تھی؟ بچوں کو بہلانے کے لیے عورت ہانڈی میں کچھ کنکر اور پانی پکا رہی تھی۔ حضرت عمر نے عورت سے کیا پوچھا؟ حضرت عمر نے عورت سے پوچھا کہ مائی تم نے ابھی تک خلیفہ کو حضرت عمر نے عورت سے پوچھا کہ میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں تمہاری ہانڈی چولہے پر چڑھی ہے، آخر یہ کب تک تیار ہوگی؟ حضرت عمر نے بیوہ عورت کی کس طرح مدد کی؟ بیت المال سے وظیفہ مقرر کر کے، عورت اور اس کے بچوں کا وظیفہ مقرر کر کے آپ نے اس کی مدد کی۔ جب غلام نے بوجھ اٹھانے کے لیے کہا تو حضرت عمر نے اسے کیا جواب دیا؟ آپ نے اس سے منع کیا اور کہا کہ جب قیامت میں تم میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو آج میں تم سے اپنا بوجھ کیسے اٹھواؤں؟ آخری سوال اس کا ہے، چلتے وقت عورت نے حضرت عمر سے کیا کہا؟ چلتے وقت حضرت عمر سے عورت نے کہا، خلیفہ بننے کے لائق تو تم ہو نہ کہ وہ عمر، کیونکہ وہ عورت حضرت عمر کو نہیں پہچانتی تھی کہ یہی خلیفہ ہیں۔ نمبر 2، نیچے لکھے ہوئے الفاظ کی مدد سے جملے مکمل کیجئے۔ کچھ الفاظ ہیں جیسے عمر، بوجھ، بے حال، خلیفہ، کنکریاں۔ حضرت عمر مسلمانوں کے دوسرے، اب اس میں آپ کو رکھنا ہے کہ عمر، بوجھ، بے حال، خلیفہ یا کنکریاں۔ میرے اور بیچ میں ایک لفظ مناسب رکھنا ہے، میرے اور ڈاٹ ڈاٹ کے درمیان اللہ فیصلہ کرے گا۔ بچے بھوک سے، بیچ میں ایک لفظ آپ کو رکھنا ہے، ہو رہے تھے۔ نمبر 4،
ہانڈی میں صرف پانی اور تھیں، جب قیامت میں تم میرا، اب اس میں ایک لفظ آپ رکھیں گے، اس کے بعد ہے نہیں اٹھا سکتے تو پھر آج میں تم سے اپنا بوجھ کیوں اٹھواؤں۔ نمبر 3، قواعد۔ یہاں کچھ اصطلاحات ہیں جن کی تعریفات یعنی جن کی ڈیفینیشنز بتائی گئی ہے۔ حصہ الف، کلمہ، اس کی ڈیفینیشن ہے بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ بامعنی لفظ کا مطلب ہوتا ہے وہ لفظ جس کا کوئی معنی ہو، کیونکہ الفاظ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک مہمل الفاظ اور ایک ہوتے ہیں موضوع الفاظ۔ مہمل لفظ وہ ہوتا ہے جس کا کوئی معنی نہ ہو، اور موضوع لفظ وہ ہوتا ہے کہ جس کا کوئی نہ کوئی معنی ہو۔ مثلا ہر لفظ کے ساتھ ہم ایک مہمل لفظ بول سکتے ہیں، پانی وانی، کپڑا وپڑا، قلم ولم۔ مذکورہ مثالوں میں پانی موضوع لفظ ہے یعنی اس کا کوئی مطلب ہے، اور وانی مہمل لفظ ہے۔ ایسے ہی کپڑا موضوع لفظ ہے اور وپڑا مہمل لفظ ہے۔ قلم یہ اس کا کوئی معنی ہے، لیکن لفظ ولم اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ کلمہ کی قسمیں، پہلی قسم ہے اسم، دوسری قسم ہے ضمیر، تیسری قسم ہے صفت، چوتھی قسم ہے فعل، پانچویں قسم ہے حروف۔ اسم انگلش میں اسے ہم ناؤن کہتے ہیں، کسی بھی انسان، جگہ اور چیز کے نام کو ہم اسم کہتے ہیں۔ ضمیر، اسم کی جگہ استعمال ہونے والے الفاظ ضمیر کہلاتے ہیں، یعنی وہ الفاظ جنہیں اسم کی جگہ استعمال کیا جائے وہ ضمیر کہلاتے ہیں، اور ضمیر کو انگلش میں پروناؤن کہتے ہیں۔ صفت، جو الفاظ کسی بھی انسان، جگہ یا چیز کی اچھائی برائی کو ظاہر کریں وہ الفاظ صفت کہلاتے ہیں، اور صفت کو انگلش میں ہم کہتے ہیں ایڈجیکٹو۔ فعل، کسی بھی انسان کا کوئی کام کرنا یا نہ کرنا، کوئی کسی کام کا ہونا یا نہ ہونا، یہ فعل کہلاتا ہے۔ حروف وہ الفاظ ہوتے ہیں جو دو لفظوں کے بیچ میں آ کر اپنا معنی صاف صاف ظاہر کرتے ہیں۔ حصہ بے، درج ذیل جملوں سے اسم چھانٹ کر لکھیے۔ نیچے کچھ مثالیں دی گئی ہیں، کچھ جملے دیے گئے ہیں جنہیں پڑھ کر آپ ان میں اسم کو تلاش کریں کہ کون سا لفظ ناؤن بن رہا ہے۔ حضرت عمر مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے، اس جملے میں سے بھی آپ کو اسم چھانٹ کے لکھنا ہے۔ گشت میں آپ کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑی، ہانڈی میں پانی اور کنکریاں تھیں۔ حضرت عمر نے بیت المال سے آٹا، گھی اور کھجوریں وغیرہ لیں۔ تو ان الفاظ جو جملے دیے گئے ہیں، ان جملوں سے آپ اسم کو تلاش کر کے لکھیں۔ اب اسم کی ڈیفینیشن، اسم کی تعریف دی گئی ہے۔ کسی فرد، جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں، جیسے اسلم، بھوپال، ندی، پتھر وغیرہ۔ نمبر 4، عملی کام، یعنی پریکٹیکلی آپ کو کیا کرنا ہے، اپنے محلے کے غریبوں کی مدد کریں، طلبہ دوسرے خلفائے راشدین کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔